ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس دلچسپ اور معلوماتی گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی پر گہرا اثر رکھ سکتا ہے۔ اکثر لوگ گھر خریدتے وقت یا کرائے پر لیتے وقت اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ علاقہ کیسا ہے، آس پاس کی سہولتیں کیا ہیں، گھر بڑا ہے یا چھوٹا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہنے جا رہے ہیں اس کا نمبر کیا ہے، اور اس نمبر کی توانائی ان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ علم الاعداد یا نمبرولوجی کے ماہرین کے مطابق ہر نمبر ایک خاص قسم کی توانائی اور علامتی معنی رکھتا ہے، اور یہی توانائی انسان کی سوچ، اس کی عادات، اس کی کامیابیوں اور بعض اوقات اس کے چیلنجز پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے آج ہم خاص طور پر اس موضوع پر بات کریں گے کہ اگر آپ کے گھر کا مجموعی نمبر 1 بنتا ہے یا آپ کا ہاؤس نمبر ہی 1 ہے تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس گھر میں رہنے والوں کو کون سی برکتیں اور فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ زندگی میں توازن اور سکون برقرار رہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھر کا نمبر نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دروازے پر لکھا ہوا نمبر ہی اصل اثر رکھتا ہے، لیکن علم الاعداد میں اکثر اس نمبر کا مجموعہ دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کا نمبر 10 ہے تو اس میں 1 اور 0 کو جمع کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ 1 آتا ہے۔ اسی طرح گھر کا نمبر 19 ہے تو 1 اور 9 کو جمع کرنے سے 10 بنتا ہے، اور پھر 1 اور 0 کو جمع کریں تو نتیجہ 1 نکلتا ہے۔ اس طرح اگر کسی گھر کا نمبر 28 ہے، 2 اور 8 کا مجموعہ بنتا ہے اور پھر اس کو مزید جمع کرنے سے ایک نمبر حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سے گھروں کے نمبرز آخرکار نمبر 1 پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ علم الاعداد کے مطابق جب کسی گھر کا مجموعہ 1 بنتا ہے تو اس کا تعلق طاقت، آغاز اور قیادت کی علامات سے جوڑا جاتا ہے۔ علم نجوم کی زبان میں اسے سورج یا شمس کی توانائی سے بھی جوڑا جاتا ہے، کیونکہ سورج کو روشنی، قوت اور قیادت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 1 والے گھر کی خصوصیات اور فوائد کی۔ علم الاعداد کے مطابق نمبر 1 ہمیشہ نئی شروعات، خود اعتمادی، ہمت اور قیادت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ایسے گھر میں رہتے ہیں ان کے اندر عموماً ایک خاص قسم کی توانائی اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ایسے افراد اکثر اپنی زندگی میں خود فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے چلنے کی بجائے خود راستہ بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ گھر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین مانا جاتا ہے جو زندگی میں کوئی نیا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے نیا کاروبار، نیا کیریئر یا زندگی میں کسی بڑے مقصد کی طرف قدم بڑھانا۔ کہا جاتا ہے کہ نمبر 1 والا گھر انسان کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا کرتا ہے جو اسے مسلسل آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسے گھروں میں رہنے والے لوگ اکثر اپنے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ صرف عام زندگی گزارنے پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں رہنے والے افراد میں لیڈرشپ یعنی قیادت کی صلاحیت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ وہ کسی ادارے میں ہوں، کاروبار میں ہوں یا سماجی معاملات میں، اکثر آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گھر انسان کو خود مختاری کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کرے، اپنی محنت سے کامیابی حاصل کرے اور اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرے۔ برکت اور خوشحالی کے حوالے سے بھی نمبر 1 والے گھر کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس گھر میں رہنے والے لوگ محنتی، ایماندار اور مثبت سوچ رکھنے والے ہوں تو یہاں ترقی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ایسے گھر میں اگر روشنی زیادہ ہو، خاص طور پر سورج کی روشنی، تو یہ اور بھی زیادہ مثبت اثر ڈالتی ہے۔ صبح کے وقت گھر میں قدرتی روشنی کا آنا نہ صرف جسمانی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ روحانی اور ذہنی طور پر بھی انسان کو تازگی دیتا ہے۔ اسی لیے اکثر ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ نمبر 1 والے گھر میں صبح جلدی اٹھنے اور دن کا آغاز مثبت انداز میں کرنے کی عادت بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گھر نئے منصوبوں اور نئے کاروبار کے لیے مبارک سمجھا جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی نیک کام کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو نمبر 1 والے گھر کی توانائی اسے حوصلہ اور اعتماد فراہم کر سکتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والے افراد اکثر بڑے خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے مسلسل محنتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں رہنے والے بہت سے لوگ زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر نمایاں کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح ہر چیز کے مثبت پہلو ہوتے ہیں، اس طرح کچھ چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کی توانائی بہت مضبوط اور طاقتور سمجھی جاتی ہے، اور اگر اس توانائی کو درست انداز میں استعمال نہ کیا جائے تو یہ کبھی بھی انا یا ضد کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایسے گھر میں رہنے والے افراد میں کبھی کبھار یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ درست ہیں یا انہیں ہر حال میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی سوچ اگر حد سے بڑھ جائے تو گھر کے ماحول میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے گھر میں رہنے والے لوگ صبر، برداشت اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ نمبر 1 انفرادیت کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہاں رہنے والے لوگ خود کو دوسروں سے الگ یا تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا میں زیادہ مصروف رہتے ہیں اور بعض اوقات گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کم ملتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو آہستہ آہستہ رشتوں میں فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس گھر میں رہنے والے افراد صرف کامیابی اور کام پر توجہ نہ دیں بلکہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں۔ اس طرح ایک اور چیلنج بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر 1 کی توانائی انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنے اور سب سے بہتر بننے کی تحریک دیتی ہے۔ یہ جذبہ بظاہر بہت مثبت لگتا ہے، لیکن اگر انسان مسلسل دباؤ میں رہے اور خود سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لے تو ذہنی سکون متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کامیابی کی کوشش کے ساتھ ساتھ سکون، توازن اور آرام کو بھی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ اگر آپ کا گھر نمبر 1 ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی مثبت توانائی آپ کی زندگی میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو تو چند سادہ باتوں کا خیال رکھنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول صاف، روشن اور منظم ہونا چاہیے۔ بے ترتیبی اور گندگی نہ صرف ظاہری طور پر اچھی نہیں لگتی بلکہ یہ انسان کے ذہن پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے افراد کے درمیان محبت، احترام اور مثبت گفتگو کا ماحول ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں خوش اخلاقی اور نرم لہجہ ہو تو نمبر 1 کی طاقتور توانائی بھی ایک خوبصورت توازن پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بھی مفید سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں ایسی جگہ ہو جہاں روشنی اور ہوا کا گزر آسانی سے ہو سکے۔ کھلی جگہ یا روشن حصہ گھر کے ماحول کو ہلکا اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، وقت گزاریں اور ایک دوسرے کی بات سنیں تو گھر کا ماحول مزید خوشگوار ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ گھر کا نمبر صرف ایک علامت ہے، اصل طاقت انسان کے کردار، نیت اور عمل میں بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان مثبت سوچ رکھے، محنت کرے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہر گھر برکت اور سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن علم الاعداد ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود توانائیوں کو کس طرح بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کو اپنے گھر کے نمبر کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر ملا ہوگا۔ اگر آپ کا گھر بھی نمبر 1 ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اس گھر نے آپ کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی پیدا کی ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس طرح مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل بولتے ہاتھ کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔